اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا آگے نہ بڑھو بین یدی اللہ ورسولہ اللہ سے اور اس کے رسول سے واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالی سننے والے جاننے والے ہیں۔ سورۃ حجرات کے دو مضمون ہیں، ایک اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھلائے گئے ہیں اور دوسرا اس میں معاشرت سکھلائی گئی ہے کہ مسلمانوں کا آپس کا اجتماعی نظم وہ کیسے قائم رہ سکتا ہے، کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی جس حکم کے نازل ہونے کی توقع اللہ کی طرف سے ہو تو اس چیز کے متعلق خود اپنی طرف سے حکم بیان نہ کرو۔ دوسرا اس کا معنی مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا حکم دے دے پھر اس حکم میں اپنی طرف سے اضافہ مت کرو، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ تیسرا اس کا ظاہری معنی بیان کیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ سفر میں ہوں، چل رہے ہوں، تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ چلو، اس لیے کہ جب آپ کسی بڑے سے آگے چلتے ہیں تو یہ بے ادبی شمار ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ صورتیں اس میں استثنائی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر آگے ایسی گھاٹی ہے، ایسا راستہ ہے کہ جس میں خدشہ ہو سکتا ہے، تو وہ حفاظت کی نظر سے آگے ایک دستہ چلے یا حفاظت کی نظر سے کسی کو آگے چلایا جائے تو وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ دراصل جو ادب ہوتا ہے، ادب کا مقصد ہی سہولت پہنچانا ہوتا ہے، تو اب اگر دشوار گزار گھاٹی ہے یا ایسی گھاٹی ہے، ایسا راستہ ہے کہ جس میں نقصان ہو سکتا ہے، تو اس میں آگے چلنا وہ سہولت پہنچانے کے لیے ہے، وہ آرام دہی کے لیے ہے، وہ نقصان سے بچانے کے لیے ہے، تو لہٰذا وہ بے ادبی میں شمار نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ عام طور پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوں تو اس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ اجتماعی نظم کے اندر جو فرق مراتب ہیں ان کو بھی اسی ترتیب سے رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر استاد ہے، مثال کے طور پر علماء ہیں، مثال کے طور پر والد ہے، تو یہ آداب ان کے لیے بھی ہیں کہ ان سے آگے پہلے نہ بولو، ان سے آگے نہ چلو، جب وہ کسی بات کا حکم کریں تو اس کا انکار نہ کرو، اس سے اف نہ کہو، جیسا کہ قرآن کی دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو اصلاً تو حکم ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا، لیکن مسلمانوں کے اجتماعی نظم کو دیکھتے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء ہیں، اساتذہ ہیں، والدین ہیں، ان کے لیے بھی یہ حکم شامل ہوگا۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی ظاہری اور باطنی اعمال کو اس کے مطابق کر لو جیسا کہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم،
بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. یعنی جو الفاظ جو باتیں تم اپنی زبان پر لاتے ہو ان کو اللہ سننے والے ہیں، اور وہ باتیں جو تم اپنی زبان پر نہیں لاتے اور تمہارے دل کے اندر کھٹکتی ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ اور اس کے رسول نے کوئی حکم بیان کیا، تم اپنے جی میں لے کر آتے ہو اگر حکم یوں ہو جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا، اگر حکم یوں بیان کر دے، زبان سے نہیں کہہ رہے، تم اپنے دل میں بھی سوچ رہے ہو. ان اللہ سمیع علیم، اگر تم زبان سے کہو گے تو اللہ اس کو سن رہے ہیں، اور اگر تم اپنے دل میں اس کا سوچ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اس سے بھی باخبر ہیں. اس چیز کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف اپنے دل کے اندر سوچیں یا اپنی زبان پر کچھ الفاظ لے کر آئیں. اس کو من و عن بلا چوں چرا کے اس کو قبول کرنا، یہ ہے کمال ایمان، اور اسی کو تقویٰ کہا گیا ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، تم نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے بلند، ولا تجہروا لہ، اور نہ بلند آواز سے بولو، بالقول، بات کرنے میں، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ تمہارا بلند آواز سے بولنا ایک دوسرے کے لیے، ان تحبط اعمالکم، کہ ضائع ہو جائیں گے تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے دوسرا ادب اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہو تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. یہ ادب اس وقت ہے کہ جب تم اللہ کے رسول سے بات کر رہے ہو، اس لیے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اور اس وقت کہ جب تم نبی کی مجلس میں موجود ہو، آپس میں گفتگو کر رہے ہو، اس وقت کیا ادب ہے؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسا کہ ایک دوسرے کے سامنے تم بلند آواز سے تڑخ کر چہک کر سخت آواز میں بات کر لیتے ہو، نبی کی مجلس میں بیٹھے ہو تو تم آپس میں بھی اس طرح گفتگو نہیں کر سکتے. ہم عام طور پر بھی کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں، استاد بیٹھے ہیں اور تم اس طرح بات کر رہے ہو، باپ بیٹھا ہے اور تم آپس میں اس طرح گفتگو کر رہے ہو، تو یہ بے ادبی شمار ہوتی. اسی طریقہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر جب آپس میں بھی گفتگو کریں تو بلند آواز سے گفتگو نہ کریں. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کو تم اس کے ذریعے سے تکلیف دو گے. تو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا اعمال کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کو تکلیف دی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تو اس سے کون سا عمل باقی رہ سکتا ہے؟ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بھی ہیں، اور مسلمانوں کے اجتماعی نظم کو بھی، اجتماعی نسق کو بھی اس میں بیان کیا گیا ہے. تو یہی صورتحال ہے اس وقت کہ جب گھر کے اندر موجود ہوں، گھر میں بڑے موجود ہوں، تو ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے. گھر میں بڑے موجود ہوں تو ان کے سامنے آپس میں گفتگو کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے. استاد کے سامنے، علماء کے سامنے، بزرگوں کے سامنے بات کرنے کا، گفتگو کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، وہ اس آیت میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو اپنے سے بڑا ہو، وہ رتبے میں بڑا ہو، علم میں بڑا ہو، عمر میں بڑا ہو، تو اس کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی چاہیے وہ ہمیں اس آیت سے اس کا اشارہ مل رہا ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون اصواتہم، جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا امتحان لیا اللہ نے ان کے دلوں کا، للتقوی، تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش کا اعلان ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور بہت بھاری اجر کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، جو آداب سکھلائے گئے ہیں، وہ لوگ جو ان آداب پر عمل کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے اس آیت کے اندر اعزاز اور انعام اور اکرام بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند نہیں کرتے، پست رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، اور دلوں کا امتحان تقوی کی بنیاد پر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاک دیکھا، ان کے دلوں کو صاف دیکھا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان کیا اور ان کے لیے اجر عظیم کا اعلان کیا۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ایک صحابی تھے اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ۔ بعض لوگوں کی آواز طبعی طور پر بلند ہوتی ہے، تو ان کی آواز طبعی طور پر بلند تھی۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنی آواز بلند نہ کرو، تو وہ آہستہ بھی گفتگو کرتے تھے تو ان کی آواز بلند ہوتی تھی۔ تو وہ ان آیات کو سن کر دبک کر گھر میں بیٹھ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گفتگو کروں اور میری آواز چونکہ طبعی طور پر بلند ہے، تو آپ کی آواز سے بلند ہو جائے میری آواز اور میرے اعمال سارے ضائع ہو جائیں۔ بھئی کمانے تو گئے تھے جنت اور آگے سے مل جائے سزا، تو وہ دبک کر گھر میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اقرع بن حابس نظر نہیں آتے، پوچھا گیا تو آ کر بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان آیات کو سن کر وہ خوف کے مارے گھر میں بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ تم اس سے مستثنا ہو، یہ حکم تمہارے لیے نہیں ہے۔ یعنی جس آدمی کی طبعی طور پر آواز بلند ہے، اب اس کا مقصد آپ علیہ السلام کی مجلس میں بلند آواز کر کے بولنا نہیں ہے کہ میری آواز زیادہ سنی جائے اور میری آواز کو جو ہے وہ اس کی طرف توجہ کی جائے اور باقی آوازوں کو چھوڑ دی، باقی لوگوں کی بات کو چھوڑ دیا، یہ ان کا مقصد ہی نہیں تھا۔ طبعی طور پر ان کی آواز بلند تھی، تو وہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس حکم کے اندر داخل نہیں ہو، تم آیا کرو۔ تو حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ادب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ادب کا مقصد ہے سہولت پہنچانا۔ اب ایسے لوگ کہ جن کی آواز طبعی طور پر بلند ہو، وہ بھی مقصود تھے۔ مثال کے طور پر اذان دینے کے لیے ایسا آدمی چاہیے کہ جس کی جو جہیر الصوت ہو، بلند آواز والا ہو، کہ اس نے اذان دینی ہے۔ اور اسی طریقہ سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی کام کا اعلان کرنا ہے تو اس کے لیے بھی جہیر الصوت چاہیے۔ تو اس طریقہ سے وہ تو خدمت کے لیے بلند آواز ہے نا، تو خدمت کے لیے اگر بلند آواز ہو تو وہ اس حکم میں داخل نہیں ہوگی۔ ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ یعنی اگر ایک آدمی وہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں آتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میری آواز سنی جائے اور باقی لوگوں کی آواز کو دبا دیا جائے اور مجھے موقع دیا جائے بولنے کا، تو یہ بے ادبی شمار ہوگی۔ لیکن اگر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ بھئی بلند آواز سے فلاں اعلان کرو، وہ تو آپ کا حکم ہے، تو اس لیے بلند آواز سے وہ اعلان کرنا تو وہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اطاعت کا جذبہ کتنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت پیدا کرنے کا، آپ علیہ السلام کے ادب کا کتنا جذبہ تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا تو استثناء خود نہیں مانگا، یا رسول اللہ میری آواز بلند ہے مجھے استثناء دے دیا جائے، مجھے معافی دے، خود نہیں مانگا، بس آیت کو سنا اور اس پر عمل شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے بلا کر خود استثناء عطا فرمایا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، گھروں کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ بنو تمیم کے کچھ لوگ
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ملنے کے لیے آئے۔ یہ دیہاتی لوگ تھے اور آداب سے واقف نہیں تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اطلاع کی گئی کہ آپ گھر میں تشریف فرما ہیں۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرہ کے باہر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بلند آواز سے پکارنا شروع کر دیا، یا محمد اخرج الینا، کیا محمد ہماری طرف باہر آئیے، ہماری بات سنیے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس طرح سے آواز دینا وہ ایک ادب کے خلاف۔ ایک معمولی شخص اگر اس کا کوئی نظم نہ ہو اور اس کا بھی یہ معاملہ اس طرح نہ ہو کہ کوئی نظام الاوقات نہ ہو تو اس کے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کے اندرونی بیرونی سارے معاملات کو دیکھنا ہے، تو اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے نظام الاوقات کا ہونا یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے باہر آنے کا انتظار کرنا یہ انتہائی ضروری تھا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی اہم دینی کام کے اندر مشغول ہوں یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہو رہی ہو، تو اس وجہ سے یہ جو اس طرح سے آواز دینا یہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ادب کے اخلاق کے وہ اس اعلیٰ معیار پر تھے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف دیتا تھا تو اپنی تکلیف کا اظہار نہیں فرماتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں اگرچہ یہ بات آئی لیکن آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا، تو اللہ نے قرآن کی آیات نازل کر دی کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے پیغمبر کو اس طرح جو آواز دی گئی ہے تو اس طرح آواز دینا وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، اس سے آپ کو تکلیف ہوئی، لہٰذا آئندہ تمہارے لیے اس میں یہ ادب بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہو تو تم باہر انتظار کرو یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی حاجت سے باہر تشریف لائیں تو تم اس وقت آپ سے ملو، کہلانا بھیجو، باہر کھڑے ہو کر آواز نہ دو۔ اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اکثرهم لا یعقلون، تو ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے، عقل نہیں۔ تو اس میں ایک طرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ جو لوگ باہر کھڑے ہو کر آپ کو اس طرح سے آوازیں دے رہے ہیں تو آپ ان کے اس آوازیں دینے سے پریشان نہ ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں، یہ آداب سے واقف نہیں ہے، یہ دیہات کے لوگ ہیں، تو اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان باتوں سے وہ اپنے دل کے اندر کوئی بات نہ لے کر آئیں، اس لیے کہ اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کو تو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، آداب سے واقف نہیں۔ آگے اللہ نے ادب بیان کیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ رکے رہتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ نکلتے ان کی طرف، یعنی اپنے کسی کام سے از خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ باہر کھڑے ہو کر آوازیں دیں، اس سے بہتر یہ تھا کہ وہ باہر بیٹھ جاتے، اور وہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود باہر تشریف لاتے تو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جو بھی ان کی بات تھی، جو ان کا مسئلہ تھا، وہ اس وقت آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ ان سے اگرچہ گستاخی ہوئی ہے لیکن وہ نادانی میں ہو گئی، وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ آپ کو کس طرح باہر بلانا ہے یا آپ کے باہر نکلنے کا انتظار کرنا ہے، یہ اگرچہ انہوں نے انجانے میں کیا، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کا ایک عمل وہ ان آیات کی تشریح کرتا ہے۔ ایک دفعہ وہ کسی صحابی کے دروازے پر گئے حدیث مبارکہ کو سننے کے لیے، اور وہ ان کے دروازے کے باہر بیٹھ گئے۔ وہ جو محدث تھے، استاذ تھے، صحابی، تو جب وہ خود اپنے کسی کام سے نکلے تو ان کو دیکھا کہ یہ دروازے کے باہر انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، آپ نے ہمیں کیوں نہیں کہلا بھیجا کہ آپ باہر تشریف فرما ہیں، اور یعنی آپ مجھے بلا لیتے، میں گھر میں تھا۔ فرمایا کہ نہیں، ادب ہمیں یہ بتلایا گیا ہے
کہ جب آپ کسی کام سے خود باہر آئیں تو پھر ہم اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا تو انہوں نے ایک حدیث مبارکہ سے متعلق سوال کرنا تھا، تو پھر ان کو حدیث مبارکہ بتلائی گئی۔ تو جس طرح یہ آداب انبیاء علیہ الصلاۃ کے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو اسی اجتماعی نظم و نسق کو قائم کرنے کے لیے یہ آداب بڑوں کے لیے، علماء کے لیے اور اساتذہ کرام کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب